لیتے پھر بھی کہتے ہیں کون ابھی میں نہیں جانتا تم کو. تو پھر معاملہ آگے بڑھتا. لیکن وہ آدمی کہتا ہے میں تمہیں اچھے سے پہچانتا ہوں, تو وہی مزدور ہے جو غصے کے عالم میں بھاگ گیا تھا اور تو اپنا چاول یہی چھوڑ گیا, میں جانتا ہوں. ہاں تیرا مزدوری یہاں رکھا ہوا ہے, وہ جو سامنے گائے اور بیل بندھی ہوئی ہے نا وہ تمہارا ہے, لے جاؤ. ظاہر سی بات ہے بھائی صاحب 7.5 کلو چاول, کہاں گائے اور کہاں بیل, یہ کیسے بات ہو گئی؟ نہیں. اس نے کہا مذاق کر رہے ہیں کیا آپ ہم سے؟ کہا کہ بالکل مذاق نہیں کر رہے, یہ تمہاری چیز ہے, تمہارے اس اناج کو ہم نے اپنی تجارت میں لگا دیا اور تجارت سے یہ مال تمہارا بڑھ گیا, یہ تمہاری ہی چیز ہے, تم اس کو لے جاؤ. وہ بھی آدمی خوشی خوشی اپنا مال لیا چلا گیا. وہ آدمی کہتا ہے رب العالمین تجھے بہتر معلوم ہے کہ یہ کام میں نے تیری خوف سے تیری رضا کی خاطر کیا تھا. اگر تو میرے اس عمل سے خوش ہے تو اس مصیبت کو ہٹا دے. آج ہم کہتے ہیں نا دعا کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی. دل سے جو نکلتی ہے بات اثر رکھتی ہے, دل سے جو نکلتی ہے بات اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا تو پکار تو صحیح, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, میں تمہارے اتنے قریب ہوں کہ تمہارا جو ہے خون جو ہے وہ بھی تم سے قریب نہیں ہے, اتنا زیادہ میں تم سے قریب ہوں, تو پکار تو صحیح, تو مانگ تو صحیح ہم سے. اس بندے نے کہا کہ رب العالمین تو میرے اس عمل سے خوش ہے تو اس مصیبت کو تو ہٹا دے. اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ جو پتھر تھا تھوڑا سا کھسک گیا, مانو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اوپر میں بیٹھا ہو ہٹانے کے لیے. آواز کس کو لگائی جا رہی ہے؟ رب العالمین. وہ رب ہے جو بند راستے میں بھی, بند قلعے میں بھی راستہ نکال دے, اندھیری رات میں بھی روشنی کا انتظام کر دے, کیا نام ہے بے آب و گیا وادی میں بھی پانی کا انتظام کر دے. وہ رب ہے. رب کو رب مانیں گے تب تو. اس آدمی نے کہا رب العالمین نے اس مصیبت کو ٹال دیا. اب آگے بڑھیے, دوسرا آدمی آگے بڑھتا ہے, وہ دعا اس طرح کرتا ہے رب العالمین تو بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں اور میرا روز کا معمول یہ ہے کہ میں رات کو جب اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر پہ آتا ہوں تو اپنی بکریوں کو دھوتا تھا, اور بکریاں دھو کر کے پہلا دودھ جو ہے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا, پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا, اور اس کے بعد جب سب لوگ کیا نام ہے دودھ پی لیتے تھے اور بچے پی لیتے تھے تو پھر ہم سو جایا کرتے تھے. یہ کام رب العالمین میں تیرے رضا کی خاطر اور تیرے خوف سے میں کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں تاخیر سے گھر پہنچا. جب تاخیر سے گھر پہنچا, دیر ہو گئی, تو دیکھا کہ ماں باپ دونوں سو گئے. تو روزانے کے معمول کے مطابق میں گیا, بکریوں کے ریور میں دودھ نکالا. دودھ نکال کر کے جب میں ماں باپ کے پاس آیا تو دیکھا کہ گہری نیند میں سو رہے ہیں. تو یہ پسند نہیں ہوا کہ میں اس کو بیدار کروں, یہ پسند نہیں ہوا مجھے کہ میں ان کو بیدار کر کے دودھ پلاؤں. اسی لیے میں وہیں پہ کھڑا رہا, وہیں پہ میں ان کا انتظار کرتا رہا. بھوک سے میرے بیوی اور بچے بلبلا رہے تھے, بھوک سے میرے بیوی اور بچے بلبلا رہے تھے, لیکن میں نے ان کو ترجیح نہیں دیا چونکہ میرا معمول یہ تھا, اور رب العالمین تیرا اصول یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو جب تم ان کو بڑھاپے میں پالو. اف ولا تنہرہما, اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو, ہے نا. تو میں نے یہ عمل تیری رضا کے خاطر کیا. اور ایسا ہوتا رہا, ہوتے ہوتے صبح کی روشنی بھی نمودار ہو گئی اور میں وہی انتظار کرتا رہا. رب العالمین یہ عمل میں نے تیری رضا کے خاطر کیا تھا, تیری خوشنودی کے خاطر کیا تھا. رب العالمین اگر تو اس ادا سے میرے خوش ہے تو اس مصیبت کو ہٹا دے. آج ماں باپ بوڑھا ہو, جس باپ نے اپنی پوری زندگی کی محنت کی کمائی سے زمین خرید کر کے آپ کے لیے عمارت تیار کیا ہو, گھر بنانے والا ہمیشہ گھر کے باہر سوتا ہے, تو ابا کا بیڈ روم نہیں ہوتا بلکہ ہال ہوتا ہے. ہال اگر نہ ملے تو پھر برانڈا ہوتا ہے, وہ جو برآمدہ باہر کا ہوتا ہے وہ حصہ ابا کے قسمت میں آتی ہے. جس نے پورے گھر میں ٹائلز لگایا ہو, جس نے پورے گھر میں ایئر کنڈیشن لگائی ہو, وہ ابا گھر کے اندر نہیں سوتے بلکہ باہر سوتے. ابا بیٹی بہو کا گھر ہے, کہاں اندر میں کرتے تو باہر نکلیے نا. وہ ابا ہے بیچارے جس نے محنت کی, اگر ایمانداری سے کمائی تو ٹھیک ٹھاک ہے, نہیں تو معاملہ پھر ان کو جواب دینا ہوگا. جس گھر کو انہوں نے پوری مشقت کے ساتھ بنایا ان کو بھی گھر میں جگہ نہیں ملتا. آج وہ اولاد ہیں,
ہم لوگ وہ اولاد ہیں کہ ماں باپ کی خدمت ہم لوگوں سے نہیں ہو پاتی. وہ دیکھیے کیسی اولاد تھی، وہ بھی پچھلی قوم میں بنی اسرائیل میں، کہ ماں باپ کو جگانا بھی گوارا ہے. ہم اور آپ ہوتے سویا ہوا ہے، اٹھیے نا دودھ پی لیجیے، کہاں ناٹک کیے ہوئے ہیں، جو زیادہ بی پی چڑھ گیا ہے کیا، جو جلدی نیند آتی ہے کیا، کاہے کے لیے نیند کی گولی کھا لیتے ہیں. نہ ہوتا 10 طرح کی باتیں کرتے. وہ باپ کیسا تھا، وہ بیٹا کیسا تھا، ذرا تصور کرنے کی بات ہے. رب العالمین نے اس کی مصیبت کو ہٹایا، پتھر گھسک گیا. اس کے بعد اتنا بھی جگہ نہیں تھا کہ یہ تینوں آدمی باہر نکل پاتے. اب تیسرے آدمی کی باری آئی. تیسرا آدمی آگے بڑھتا ہے. ان نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے، اس میں ہم تمام نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. غور سے اس کو سماعت کیجئے گا، سنیے گا حدیث کے اگلے اسٹیپ کو، اگلے واقعے کو سنیے گا. ایک نوجوان، مطلب وہ آدمی، تیسرا آدمی آگے بڑھتا ہے. رب العالمین تو بہتر جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، سب سے زیادہ پیاری تھی، اور میں اس کے ساتھ غلط کرنا چاہتا تھا، صحبت کرنا چاہتا تھا. اس کو میں نے کئی مرتبہ کہا، وہ انکار کرتی رہی. ایک دن اچانک اس کے ساتھ ایسا معاملہ آیا کہ اس نے ایک شرط رکھ دیا کہ میں اس کو 100 اشرفی دوں گا تو وہ اپنے ساتھ مجھے سونے دے گی. تو میں نے 100 اشرفی کا انتظام بھی کیا. انتظام کر کے میں اپنے بہن کے، مطلب اس لڑکی کے پاس پہنچا جس کے ساتھ مجھے غلط کام کرنی تھی. میں پہنچا، روم بھی سیٹنگ ہو گئی، روم کا دروازہ بھی ہم نے بند کر دیا، بستر کا انتظام بھی کر لیا، اور میں وہاں تک پہنچ گیا کہ اس کو لٹا دیا. لٹانے کے بعد اس کے دونوں پاؤں کے بیچ میں بیٹھ گیا. اس لڑکی نے مجھے کہا کہ اے انسان، تو اللہ سے خوف کھا اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ. جیسے ہی اس نے کہا کہ اے انسان، تو اللہ سے خوف کھا، میں فوراً وہاں سے پلٹ گیا اور نیچے کھڑا ہوا، دروازہ کھولا، باہر چلا آیا، اور وہیں سے میں نے کہہ دیا یہ 100 اشرفی بھی تمہاری، عزت بھی تمہاری. میں وہاں سے چلا آیا. رب العالمین، یہ صرف اور صرف میں نے تیری رضا کے خاطر کیا تھا. اس نے مجھے پوری اجازت دے دی. قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ جو ہے زنا کر لیتا، لیکن اس نے کہا مہر کو نہ توڑ بغیر حق کے، حق ادا کر پھر مہر توڑ، مطلب شادی کر پھر جو ہے جو کرنا ہے کر. میں نے شادی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ غلط کرنا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ اللہ سے خوف کھا، میں نے خوف کھایا. رب العالمین تیری رضا کے خاطر میں وہاں سے ہٹ گیا. اگر تو واقعی ہم سے، ہمارے اس عمل سے راضی ہے تو رب العالمین تو اس مصیبت سے نجات دے. اللہ رب العالمین نے تینوں کی دعا قبول فرمائی، پتھر کو پورا کا پورا ہٹا دیا. تینوں لوگ بحفاظت باہر آ گئے. کون کہتا ہے کہ دعا رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے؟ شرط ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ معلوم ہو، شرط ہے کہ رب العالمین کی پہچان اور پرکھ ہمارے اندر ہو. آج کے نوجوانوں سے اگر کہا جائے کہ بھیا کوئی ایسا عمل ہے جو رب العالمین سے کہہ اور رب العالمین تیرے اس عمل کو قبول کر کے تمہیں نجات دے دے، تو بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں کہ رات کو اپنی پوری رات جو ہے تہجد میں گزارتے، دن میں رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا. یہ ساری چیزیں، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں الحمدللہ. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو جمعہ کے دن جمعہ کا ٹوپی پہن کر کے، خطبہ سن کر کے، عصر کی نماز چھوڑ کر کے میٹنی شو پٹھان میں پہنچ جاتے ہیں. اور آج کے ڈیٹ میں اگر ان سے کہا جائے دعا کیجئے تو یہی نہ دعا کریں، رب العالمین عشاء کی نماز ہم نے چھوڑی، رب العالمین مغرب ہم نے چھوڑا، رب العالمین ہم نے عصر کی نماز چھوڑی، روہت شرما کا صدق دیکھ رہے تھے، رب العالمین اس کو تو قبول کر لے. ایک لڑکا دعا کر رہا تھا، معلوم رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے کے بعد چل رہا تھا نا، وہ کوئی IPL ہوتا شاید، وہ میچ چل رہا تھا، اور دعا کیا کر رہا تھا، یا اللہ وراٹ کوہلی کے بلے کو چلا دے تاکہ جیت میسر ہو جائے. ہم بھی بڑے غور سے اس کو دیکھے اور کہے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے باپ کے مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ سے کبھی دعا نہیں کیا ہوگا، لیکن نہ جانے اس آدمی کے لیے تو دعا کر رہے ہو جو تم کو پہچانتا بھی نہیں. اگر ریچارج ختم ہو جائے تو ریچارج بھی نہیں کروا پائے گا وہ. اس بات کے ریچارج پہ بیٹھ کر کے تو میچ دیکھ رہا ہے، اور اس بات کے لیے تو دعا نہیں کر رہا، لیکن اس کے لیے دعا کر رہا. یہ نوجوانوں کا عالم ہے. میرے بھائیو، اللہ سے جڑے اور رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے رب العالمین کے اس جنت کو پانے کے لیے تیار رہے. حضرت
صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی نام ہے۔ یہ بڑے امیر صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے ایک دم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے راستے کو اور مدینہ کے اندر دعوت و تبلیغ کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے پہلا مبلغ بنا کر کے انہی کو مدینہ بھیجا تھا، اور بڑے اچھے قاری قرآن بھی تھے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صہیب نہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ ایسے صحابی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے مدینہ بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو دین کی باتیں بتلائیں، اور دین کی باتیں بتلائیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے سے پہلے ان کو بھیج دیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو دعوتیں دی، قرآن پڑھتے تھے تو بڑا خوبصورت انداز میں، بڑا اچھا گلا تھا ان کا، ہے نا، لوگوں کو قرآن بھی سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تھے تو بدن کے اوپر جو تھا ایک چمڑا لپیٹے ہوئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، ان کے حلیے کو، تو رونے لگے، کہا کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ یہ جو مصعب بن عمیر ہیں، یہ اپنے دسترخوان کے اوپر جب بیٹھتے تھے تو طرح طرح کے انواع و اقسام ہوا کرتے تھے، طرح طرح کے۔ مدینہ کے اندر ایک شہزادہ والی مکہ کے اندر یہ شہزادہ والی زندگی گزارتے تھے۔ ان سے امیر، یہ اتنے امیر تھے کہ دولت جو ہے ان کے گھر کی باندھی تھی، اور روزانے کا کپڑا کئی مرتبہ یہ تبدیل کیا کرتے تھے جب ایمان نہیں لائے تھے، جب اسلام ان کے اندر پیوست نہیں ہوا تھا، جب اسلام کو وہ نہیں جانتے تھے، جب اسلام کے باتوں کو وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، تب کی بات ہے۔ اور جب وہ ایسا خوشبو لگاتے تھے کہ پورے مکہ کے اندر ویسا خوشبو کوئی اتنا قیمتی خوشبو نہیں لگاتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور جب وہاں سے وہ آئے اور مصعب بن عمیر کی اس حالت کو دیکھا تو کہا کہ یقیناً مصعب بن عمیر نے اسلام کو سمجھ لیا ہے۔ بال جو ہے بکھرا ہوا، بال بھی بڑا زلف جو تھا ان کا بڑا خوبصورت تھا اس وقت میں، ہے نا، کہا کہ اب اس نے اسلام کو سمجھ لیا اور اسلام اس کے اندر پیوست ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ایک ہی چادر ان کے اوپر اڑایا جاتا ہے، اگر سر ڈھانپا جائے تو پاؤں کھلتا ہے، پاؤں ڈھانپا جائے تو سر کھلتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر جنگل رکھ دو۔ ایسے ایسے نوجوان بھی گزرے ہیں ہماری شریعت کے اندر، ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں، ہمارے صحابہ گزرے ہیں، ان کے اوپر استبرہ کیا جاتا ہے، لوگ ان کے بارے میں بولتے ہیں۔ رب العالمین نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے، ان جہلمیوں کی کیا بساط ہے جو نیٹ پہ بیٹھ کر کے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ رب العالمین نے تو ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور اس امتحان میں وہ لوگ پاس ہو گئے۔ لمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کا دل جو تھا وہ تقوی سے بھرا تھا۔ اس کے بعد رب العالمین نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ہم نے ان کی مغفرت بھی فرمائی اور ان کو اجر عظیم سے بھی نوازا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور حقیقی معنوں میں خوف الہی پیدا کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، زندگی کے اندر یہ زندگی جو ہے ہماری ختم ہونی ہے، اس کا یہی اصل ہے کہ ہماری زندگی ختم ہونی ہے۔ ختم ہونے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیجئے، ختم ہونے سے پہلے اپنے رب کو منا لیجئے، زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی اور آخرت بھی خوشگوار ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کو راہ ہدایت نصیب کرے، جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں رب العالمین کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔